عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان تمام حمد اس اللہ کے لیے جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے، نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر کہ جو قیامت تک آنے والی عوام الناس کے لیے منارہ نور ہیں، منارہ ہدایت ہیں، اور ہمارا سلام ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان جانثار اصحاب و انصار پر کہ جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اس دین اسلام کو سربلند و سرفراز کیا۔ ناظرین، ارشاد میں ہوں آپ کا میزبان ولید شیخ، آپ دیکھ رہے جی ٹی وی خصوصی نشریات عرفان رمضان۔ موضوع ہی آج کچھ اس طریقے کا ہے کہ آج ہماری جذباتیت بھی اس حوالے سے زیادہ ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے۔ جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تو حکم دے دیا کہ تفرقے میں نہ پڑو اور اختلافات میں مبتلا نہ ہو، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم جب اپنے حالات کے اوپر، اپنے معاشرے کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ہم اختلافات میں بٹ چکے ہیں۔ اور خاص طور پہ اپنے ملک کے حالات کے اوپر اگر نظر ڈالیں تو ابھی بتاؤں کہ گزشتہ ایک مہینے کے اندر تقریباً 10 مذہبی رہنماؤں کا قتل کیا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں بدعنوانیاں، ٹیررزم، یہ تمام واقعات پے در پے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہماری پوری پاکستان کی تاریخ میں اپنی پیک پر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ملک سے باہر دیکھیں تو امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ پرسوں ہی امریکہ نے دوبارہ ایک نئی جنگ، ایک نیا دھاوا بولا ہے یمن کے اوپر، جس کے اندر اس نے تقریباً 50 ایئر اسٹرائکس کی ہیں، جس کے نتیجے میں 50 سے زائد یمنی شہید ہو چکے ہیں۔ فلسطین کا حال آپ کے سامنے ہے کہ 1.5 سال سے ایک جنگ جاری ہے اور اس جنگ کے اندر 70,000 سے زائد فلسطینی قتل ہو چکے ہیں، 1.5 لاکھ تقریباً زخمی ہو چکے ہیں، اور ٹوٹل جو وہاں پہ 80% ٹوٹل بلڈنگ انفراسٹرکچر ہے وہ تباہ ہو چکا ہے۔ مگر اس کے باوجود ہمیں یہ کیوں نہیں دکھائی دیتا کہ مسلمان متحد تو ہو جاتے ہیں، مگر کس کے ساتھ؟ استعماری قوتوں کے ساتھ، مگر وہ اپنے آپسی، یعنی استعماری قوتوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے اختلافات بھلا کر آپس میں متحد ہو جاتے ہیں ہمارے خلاف، مگر ہم چھوٹے چھوٹے اختلافات کو بھلا کر آپس میں دشمنوں کے خلاف متحد کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور ہمارے خاص طور پہ مسلمان ممالک ایسا کیوں نہیں کر پاتے کہ وہ ہمارے ساتھ، یعنی مسلمانوں کے ساتھ تو متحد ہوں، مگر دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ استعمار کے ساتھ ہی متحد ہو کر ان کے ساتھ اتحاد کر لیتے ہیں۔ تو ناظرین، آج اسی کے اوپر گفتگو کریں گے، خاص طور پہ مسلم امہ کے اتحاد کیوں آج سب سے زیادہ ضروری ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ استعماری قوتوں نے کیا مسلمانوں کا حال کر دیا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ ہمارے پاس تمام مکاتب فکر کے علماء دین موجود ہیں جو اپنے اپنے مکاتب میں ایک مقام رکھتے ہیں، ایک حیثیت رکھتے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے ان کا تعارف کرواتے ہوئے۔ سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہیں ملک کے نامور اسلامک اسکالر، انتہائی شائستگی کے ساتھ گفتگو فرماتے ہیں، دلیل کے ساتھ گفتگو فرماتے ہیں، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کا تعارف کرواتے ہوئے، جناب علامہ محمد عباس وزیری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ملک کے نامور اسلامک اسکالر، کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے، انتہائی لطافت کے ساتھ گفتگو فرماتے ہیں، آپ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے نائب ناظم بھی ہیں، جناب ابو انشا ڈاکٹر قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور میرے بائیں جانب موجود ہیں ملک کے نامور محقق، دانشور، آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں جامعہ کراچی میں، جناب ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کے ساتھ تشریف فرمائے ہیں جامعۃ الرشید کے سینئر فیکلٹی ممبر اور الغزالی یونیورسٹی کے اسسٹنٹ پروفیسر جناب ڈاکٹر مفتی رشید احمد خورشید صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب، آپ ہی سے گفتگو آغاز کروں گا، خاص طور پہ جب یہ قرآن کی جو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیتوں میں سب سے پہلے مصداق کون لوگ ہیں اور وہ کس طریقے کا اختلاف کرتے تھے جس کی وجہ سے قرآن نے انہیں اتنا زیادہ مذموم قرار دیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطاہرین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔
اس اختلاف کے موضوع میں کئی جہتیں ہیں، ایک ایک کر کے ان سب پہ بحث کی جائے تو کافی طولانی بحث ہے، لیکن کلی طور پہ میں آپ کو بتا دوں جس اختلاف سے روکا گیا ہے وہ مثلاً فرض کر لیں ایک کاز ہے، اس کاز کے خلاف کوئی جا رہا ہے، اور ایک ہدف ہے، اس ہدف کے خلاف کوئی جا رہا ہے، اور اس کے خلاف جانے کی وجہ کیا ہے؟ چند چیزیں ہیں، مثلاً یا اس کا کوئی ذاتی مفاد ہے، اس مفاد کو پانے کے لیے وہ اس راستے کو چھوڑ کے کوئی اور راستے اختیار کرتا ہے جس کے نتیجے میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، یا کسی کے ساتھ شدید محبت ہے اور اس کے محبت میں جو راہ حق ہے اور جو واقعیت ہے اسے چھوڑ کے یا اس کی تعویل کر کے یا اس میں کوئی ڈنڈی مار کے کوئی ایسا راستہ اختیار کرتا ہے کہ جس سے اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، یا کسی کی نفرت میں یا کسی تعصب میں، اس طرح کے کاموں کے نتیجے میں وہ مشن جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، اور کسی بھی مشن میں کمزوری ایجاد کرنا عقلاً بھی قبیح ہے۔ دنیا میں دنیاوی معاملات میں بھی ایسے، ملکوں کے اندر بھی اگر ملک کا ایک آئین ہے، اس آئین کے اندر دراڑیں پڑ جائے، اختلافات ایجاد ہو جائے تو وہ ملک لامحالہ کمزور ہو جائے گا، اور ملک کو کمزور کرنا جائز نہیں ہے عقلی طور پہ، یعنی قطع نظر از دین، یعنی وہ ملکی قوانین کے لحاظ سے بھی دیکھیں تو یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ اسی طرح سے امت محمد کو امت کیوں کہتے ہیں؟ لفظ امت ام یا امو سے ہے، ٹھیک ہے، اور کو بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ سب کے لیے وہ مرجع ہوتی ہیں۔ اچھا، امت یعنی جس کا قصد کیا جائے، ما قصد الیہ، وہ امہ ہے، تو یعنی پیغمبر اکرم نے جو دین لے آیا ہے وہ مقصود حق بھی ہے اور مقصود انسان بھی ہونا چاہیے، اس کے گرد سب کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ اب اس کے اندر دراڑ اور انشقاق پیدا کرنا کسی بھی وجہ سے ہو، جو میں نے پہلے بیان کیے، ان کی وجہ سے یعنی دراڑ، انشقاق، اختلاف یہ پیدا کرنا شرعاً حرام ہے اور قانوناً جرم ہے، یہ کام نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے نتیجے میں امت مسلمہ کمزور ہو جائے گی، جیسے ممالک کمزور ہو جاتے ہیں امت مسلمہ بھی کمزور ہو جائے گی۔ امت مسلمہ کو کمزور کرنے والی چیز قطعاً حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک اختلاف نظر ہے، وہ اختلاف قصور ذاتی کا نتیجہ ہے، نافہمی کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے۔ فرض کر لیں کہ مولانا صاحب بھی، آپ بھی حقیر بھی قرآن اور سنت سے، مثلاً بطور مثال کہہ رہا ہوں کہ قرآن اور سنت سے استخراج احکام کی کوشش کر رہے ہیں پورے خلوص نیت کے ساتھ، اور اس کے اندر جتنی توانائی تھی وہ توانائی بھی پوری لگا دی، اس نے پوری سعی کی، پورے خلوص نیت کے ساتھ کام کیا، اور جس نتیجے تک پہنچا وہ نتیجہ اس کے نتیجے سے الگ ہے، اس نے بھی اسی طرح محنت کی ہے، لیکن وہ نتیجہ اس کا ان سے الگ ہے، ان کا نتیجہ مجھ سے الگ ہے، میرا نتیجہ ان سے الگ ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس بنیاد کے اوپر کیا اس کے نتیجے میں بھی کچھ نہ کچھ اختلاف تو پیدا ہوتا ہے نا۔ یہ اختلاف چونکہ عمدی نہیں ہے اور جان بوجھ کے اس مشن کو کمزور کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ اختلاف کوئی مقبول قبیح نہیں ہے، اور بلکہ اس کے نتیجے میں کبھی کبھی علوم پھلتے پھولتے ہیں، پروان چڑھتے ہیں اس قسم کے اختلاف کے نتیجے میں، یہ کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح کا اختلاف کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہر وہ اختلاف، مگر اگر اس بنیاد کے اوپر اتحاد پارا پارا ہو جائے، نہیں، اگر عاقل انسان ہو تو اتحاد کیسے پارا ہو جائے گا؟ میں یہاں تک پہنچا ہوں، آپ وہاں تک پہنچا، آپ اس پہ عمل کریں، میں اس پہ عمل کرتا ہوں، اور ویسے شرعاً بھی اس کا لیا حاصل کردہ نتیجہ میرے لیے حجت نہیں ہے، میرا حاصل کردہ نتیجہ اس کے لیے حجت نہیں ہے، میں کیوں اس کی بات پہ عمل کروں، وہ کیوں میری بات پہ عمل کرے؟ ٹھیک ہے، لہٰذا اس میں اختلاف کی کوئی بات نہیں، اس کی امت منتشر نہیں ہوتی ہے، اس وجہ سے نہیں ہو سکتی۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال یہ ہے، خاص طور پہ استعماری قوتوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی یمن کے اوپر دھوا بول دیا، فلسطین میں وہاں پہ جینوسائیڈ کیا جا رہا ہے، مگر اس کے باوجود مسلمان متحد کیوں نہیں ہو رہے ان طاقتوں کے خلاف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولید آپ کا بہت شکریہ۔ کولونیلزم کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں، اور اس استعماری دور کے ساتھ امت مسلمہ کا اتحاد جو وقت کی اور یقیناً ہر دور کی ایک اہم ترین ضرورت رہی ہے۔ دیکھیے، اختلاف اگر
اپنے اپنے دائرۂ کار میں رہتے ہوئے ہے اور امت کی اجماعی روایت کے اندر رہتے ہوئے ہے تو یہ اختلاف محمود ہے، قابل ستائش ہے اور اسی کو امت کے لیے رحمت کہا گیا ہے۔ لیکن اگر یہ اختلاف امت کی اجماعی روایت سے باہر ہو کر کیا جائے تو یقینی طور پر پھر اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ تو گویا کہ قرآن مجید میں بھی اہل ایمان کے اجماعی رویے کو چھوڑ کر کسی دوسرے راستے کو اختیار کرنا قرآن مجید میں منع کیا گیا ہے، اور اسی کی ہم دعا بار بار ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کی صورت میں کرتے ہیں۔ اب آپ غور کیجئے کہ غیر مشروط اور غیر منقسم وفاداری صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کی جائے گی۔ جس لمحے اس انکنڈیشنل اور غیر منقسم وفاداری اور محبت اور عشق میں کسی اور کو شامل کیا جائے گا تو یہیں سے وہ اختلاف پیدا ہوتا ہے جہاں امت میں دھڑے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب غور کیجئے کہ آج پوری امت مسلمہ ریلیجیس اور پولیٹیکل سیکٹیرین اور جو ریلیجیس بیکرنگز ہیں اور پولیٹیکل بیکرنگز اور ڈفرینسز ہیں اس کا شکار ہو چکی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے امت ایک ایسے نظریاتی گروہ کو قرار دیا ہے کہ جو شرق تا غرب، شمال تا جنوب اپنے زمانی اور مکانی اختلافات کے باوجود وہ ایک ایسا نظریاتی گروہ ہوتا ہے کہ جو ایک ایسے توحید اور رسالت کے ایک پیمانے کے اندر ایک لڑی میں پروتا چلا جاتا ہے کہ جو ان کو نظریاتی طور پر ایک اس طرح کر دیتے ہیں کہ اقبال نے کہا کہ پھر یہ اتحاد انسانی کی شکل اختیار کرتا ہے اور یہ لا جغرافی ہوتا ہے، یعنی یہ زمان و مکان کی قیودات میں مقید نہیں رہتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے جب اہل ایمان کو اس طرف دعوت دی ہے تو کیا فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو فرقہ بنانا اور فرقوں میں شامل ہونا یہ شرعاً حرام ہے۔ آج امت مسلمہ جتنی بھی ان فرقہ وارانہ ڈویژنز کے اندر تقسیم ہو گئی، بنیادی وجہ یہی ہے کہ غیر منقسم اور غیر مشروط وفاداری جو صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تھی وہ کسی اور کے ساتھ منسلک ہو گئی۔ پھر اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود آگے ارشاد فرماتا ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت جس نے عداوت کو محبت میں اور دشمنی کو اخوت میں تبدیل کر دیا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے۔ اور جب میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو دعوت دے رہا ہے کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، جب اہل کتاب کے ساتھ جو اہل کفر ہیں لا الہ الا اللہ پر اتفاق کرنے کی دعوت دی جا سکتی ہے تو کل اہل اسلام جو کم از کم دائرہ اسلام کی تعریف میں داخل ہوتے ہیں وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر متفق کیوں نہیں ہو سکتے؟ آج غزہ میں جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وار ٹروس کے باوجود آپ دیکھیے کہ بچوں کو اسٹاویشن کے ساتھ، یعنی بھوک اور پیاس کے باعث اس وقت وہاں پر بچے شہید ہو رہے ہیں، اور جو اسرائیلی اسنائپرز ہیں وہ بچوں کے ہیڈ کے اندر باقاعدہ جو ہے وہ شوٹ کر رہے ہیں۔ تو کس قدر بدترین صورتحال ہے کہ ایک طرف اسرائیلی سیٹلرز وہ بیت المقدس کو نعوذ باللہ من ذالک یعنی بلڈوز کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف پورے عالم اسلام میں جو اس وقت آگ لگی ہوئی ہے۔ پاکستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، ہمارا ملک ایک نئی دہشت گردی کی لہر کا شکار ہو رہا ہے، اور کس طرح سے ہمارے سیکیورٹی فورسز کے لوگ ڈیلی بیسس پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید پاکستان اس وقت ناؤ اور نیور کی سچویشن میں ہے کہ ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ چاہے وہ پولیٹیکل اختلافات ہوں، وہ ریلیجس اختلافات ہوں، بابا ان اختلافات کو آپ بعد میں طے کر لیں، فی الحال ان اختلافات کو آپ ایک طرف رکھیں۔ پاکستان کی حفاظت، امت مسلمہ کی حفاظت، حرم کی حفاظت، بیت المقدس کی حفاظت، یہ آپ کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ اور اس لیے اقبال نے کہا تھا کہ معمار حرم باز با تعمیر جہاں خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز، از خواب گراں خیز۔ اے وہ شخص جس نے حرم کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالا تھا، گہری نیند سے اٹھو، گہری نیند سے اٹھو، گہری نیند سے اٹھو۔ آج دوبارہ اٹھ کر حرم کی پاسبانی کے لیے، بیت المقدس کی پاسبانی کے لیے، پاکستان کی حفاظت اور دفاع کے لیے اپنے تمام تر اختلافات کو مٹا کر امت مسلمہ کو ایک ہونا پڑے گا، ورنہ یاد رکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا قوموں کے عروج و زوال کے لیے کبھی قانون تبدیل نہیں ہوتا۔ بہت خوب ناظرین، گفتگو کا یہ خوبصورت سلسلہ جاری رہے گا، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ عرفان رمضان
रमजान इरफान अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जी टीवी खुसूसी नशरियात इरफान रमज़ान में एक बार फिर खुश आमदीद। आज हम उम्मत मोहम्मदी के इत्तेहाद के हवाले से बात कर रहे हैं, इस्तेमारी क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ मुत्तहिद होने के हवाले से बात कर रहे हैं। हमारे साथ मुल्क के नामवर इस्लामिक स्कॉलर जनाब अबू इंशा डॉक्टर कारी खलीलुर रहमान जावेद साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपसे सवाल ये है कि जब इतनी खूबसूरत बातें हो रही हैं, इतनी खूबसूरत हमारे दीन की तालीमात हैं, उसके बावजूद हम इकट्ठा क्यों नहीं हो रहे? क्या हमारे ज़ाती मफादात हैं? जज़ाकुमुल्लाह वली साहब, असल में कुछ खराबियाँ मुआशरे में इनफरादी होती हैं जिन्हें हम अकेले में ठीक कर सकते हैं। कुछ खराबियाँ मुआशरे की इज्तमाई होती हैं जिन्हें कोई एक आध शख्स अगर कोई मुखलिस है और वो दर्द रखता है, वो कहता है कि मैं इसे ठीक करूं, तो वो कोशिश के बावजूद और चाहत के बावजूद भी ऐसा नहीं कर पाता। इसलिए कि इज्तमाई खराबियाँ इज्तमाई कोशिश से ही जाएंगी और उसमें कई एक चीज़ें होती हैं। उलमा सारे यही चाहते हैं कि हम एक हो जाएं। उसके लिए डॉक्टर साहब ने एक बड़ा खूबसूरत जुमला अपनी गुफ्तगू में फरमाया था। वो ये था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें गैर मशरूत तरीके से सिर्फ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ादारी करने का हुक्म दिया था और हमने ये वफ़ादारियाँ गैरों को दे दी। अगर इस जुमले के ज़रिए से आज भी हमारे मुआशरे की इस्लाह हो जाए, यकीन मानिए कल नहीं आज ही हम एक हो सकते हैं। आज ही हम एक हो सकते हैं। असल जो इख्तलाफ होता है वो कायद का इख्तलाफ होता है, वो लीडर का इख्तलाफ होता है, वो रहनुमा का इख्तलाफ होता है। अब इसको उलमा को छोड़िए, आप सियासी पार्टियों को देख लीजिए, जितने लीडर बनते चले जाएंगे उतनी पार्टियां होती चली जाएंगी, इसलिए कि हर बंदे को चार चाहने वाले उसे मिल जाते हैं। हमारा तो लीडर भी एक ही है और उलमा को भी मिल जाते हैं। जब हम मुस्लिम वहदत मुस्लिम की बात करते हैं या वहदत उम्मत की बात करते हैं तो फिर उम्मत तो एक ही कायद की है ना, उम्मत मौलवियों की तो नहीं है ना, उम्मत तो एक ही कायद की है। फिर अगर हम उलमा में से अहल हदीसों में से किसी आलिम को लें कि भी यार ये बड़ा नेक आदमी है, लेकिन मुमकिन है हम मान लें कि भी हाँ जी बड़ा नेक आदमी है, आप नहीं मानेंगे, आप नहीं मानेंगे, आप नहीं मानेंगे, हम इनमें से ले लें, इनमें से ले लें, हम नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे। लेकिन ऐसी हस्ती जिसको कलमा पढ़ने वाला हर फर्द माने, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई नहीं। अगर दुनिया सिमट के इसी क़ियादत पर आ जाए, इसी सियादत पर आ जाए, बस हमारी सारी वफ़ादारियाँ, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, गैर मशरूत तरीके से आपके साथ वाबस्ता हैं, यकीन मानिए कल का सूरज तुलू होने से पहले हम मुत्तहद होंगे। फिर दूसरी बात यह कि इस्लाह का हमारा तरीका गलत है। हम दावत देते हैं कि हमें एक होना चाहिए और दुनिया को हम ये पढ़ाते हैं कि इख्तलाफ उम्मती रहमत, कि उम्मत का जो इख्तलाफ है बामी बड़ी रहमत की चीज़ है। ये रहमत तो रोज़ बरसे, फिर इससे छुटकारा क्यों पा रहे हैं हम, इससे भागना क्यों चाह रहे हैं? ये तो हर चैनल पे बरसे रहमत ही रहमत है। तो ये सोच भी गलत है। हालांकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सही सनद से ये फरमान साबित नहीं है। अच्छा। मुहद्दिसीन की नज़र में ये साबित नहीं है और फिर भी कह दिया गया। मुमकिन है कि इख्तलाफ के मानी कुछ और किए जाते हों, कोई भी मामला हो। फिर जब इख्तलाफ का आप लोगों को दर्ज देंगे तो वो तो कहेंगे तो रहमत है, इसमें नहाएं, इसमें गोते लगाएं, इस समंदर में तैराकी सीखें। तो इस तरह हम इस्लाह भी नहीं कर पा रहे। फिर हमारे अंदर वो जो कुव्वत बर्दाश्त है वो इतनी कम हो गई है कि हम दूसरे की बात को मानना तो बहुत दूर की बात है, हमें सुनना भी गवारा नहीं होती, हम उसे सुनना भी पसंद नहीं करते, सुन भी नहीं सकते। तो ये जो थोड़ी हम जो मुसले लोग हैं ना,
وہ تھوڑی اگر اپنی خرابیاں بھی دور کریں تو انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں کہ ہم دنیا کے سامنے ایک مثالی قوم بن کر سامنے ہیں۔ بے شک۔ اور تیسری بات یہ کہ صرف یہ نہیں کہ ہمارا جو فرقہ ہے یا مسلک ہے یہی ایک بت ہے جو ہمیں ایک نہیں ہونے دیتا، ہمارے سینوں میں بہت سارے بت ہیں جو ہم سجائے بیٹھے ہیں۔ قومیت بھی ایک بت ہے، لسانیت بھی ایک بت ہے، دھن دولت بھی ایک بت ہے، زن بھی ایک بت ہے، اور یہ جتنے بھی خاندان، خیش، قبیلے، رنگ و نسل، یہ سب بت ہیں۔ اور جب تک یہ بت پاش نہیں ہوں گے، یہی تو ہمیں جڑنے نہیں دیتے، یہ بت پاش ہونے چاہیے۔ کہتے ہیں نا کہ ہم تو اتنے وہ ہو گئے ہیں کہ ہم نے تیرے ملنے کی ترکیب یہ سوچی ہے، جی دل میں ہی بنا لیں گے چھوٹا سا صنم خانہ۔ کیا کہنا ہے؟ تو ہم یہ صنم خانے لیے پھرتے ہیں، اور ہمارے دل میں دعویٰ یہ ہوتا ہے ہم تو ایک خدا کے ماننے والے، ایک خدا کے چاہنے والے، ایک رسول کے پیچھے چلنے والے، اور ہر سینے میں جو الگ الگ بت ہے۔ دل کے آئینہ میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ ہاں کیا کہنا ہے؟ اس سے بڑا بت اور کیا ہوگا؟ اسی لیے اقبال نے کہا کبھی سر بہ سجدہ ہوا جو میں تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ کیا کہنا ہے؟ کیا کہنا ہے؟ انتہائی خوبصورت گفتگو، یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا ناظرین۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ لوٹتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، جی ٹی وی خصوصی نشریات عرفان رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ایک درد دل کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ امت مسلمہ کیوں پارا پارا ہو چکی ہے، اس کا اتحاد کہاں ہے، قرآن کی تعلیمات کے اوپر کیوں عمل نہیں کیا جا رہا۔ ہمارے ساتھ ملک کے نامور اسلامک اسکالر ڈاکٹر مفتی رشید احمد خورشید صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے سوال یہ ہے کہ جب اتنے سارے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ملک میں ہمارے ہاں جو ہے وہ ٹیررزم کے واقعات بڑھ رہے ہیں، ہمارے مسلمانوں ممالک کو خاص طور پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، مگر اس کے باوجود ہم ایک تو سب سے پہلی بات ایک نہیں ہو رہے ہیں، دوسری بات یہ کہ اگر ہمیں ایک دوسرے کے فرقوں کے خلاف اگر کھڑا ہونا ہوتا ہے تو ہماری فوراً ہم ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور ہمارے جذبات مجروح ہو جاتے ہیں، مگر جب مسلمانوں کو کوئی غیر مسلم قوت ٹارگٹ کر رہی ہوتی ہے، استعماری قوتیں ٹارگٹ کر رہی ہوتی ہیں، تب ہمارے جذبات اس طریقے سے مجروح نہیں ہوتے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ قرآن ہمیں خاص طور پہ کیا پروٹوکولز وہ دیتا ہے کہ جس سے ہم اپنے معاشرے کی امت کی اصلاح کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ٹاپک ہے انتہائی اہم ہے۔ قرآن کریم کی آیت آپ نے انٹرو میں پڑھی۔ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ بھائی آپس میں لڑو مت ورنہ تم ناکام ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ مومن کی مثال دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کے حصے کی طرح ہوتی ہے کہ عمارت کا ایک حصہ عمارت کے دوسرے حصے کو مضبوط کر رہا ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تر المؤمنین فی توادہم وتراحمہم کمثل جسد واحد ان اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ مسلمانوں کی آپس میں محبت کی مثال، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی کی مثال ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بے خوابی کا شکار ہوتا ہے، پورا جسم سو نہیں پاتا، اس بخار کو پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح احادیث کے اندر مسلمانوں کو، مومنین کو بار بار اس چیز کی ترغیب دی گئی ہے کہ بھائی ایک جسم کی مانند بن کے رہنا ہے۔ یہی بنیادی طور پر امت واحدہ کا تصور ہے جو قرآن حدیث میں ہمیں ملتا ہے۔ آج اگر آپ دیکھیں، آج اگر یہ بات کی جاتی ہے تو بہت سی جگہوں سے یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ بھئی آج تو نیشن سٹیٹس کا تصور ہے، ہر ملک الگ ایک اینٹیٹی کی شکل اختیار کر چکا ہے، تو آج امت واحدہ کا تصور کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں اس کی ایک بہترین مثال اس وقت ہمارے سامنے یورپی یونین کے ممالک ہیں۔ آپ دیکھیں انہوں نے پوری اپنی ایک یونین بنائی ہوئی ہے، ان کا ایک ملک کا دکھ سب کا دکھ ہے، ایک کی خوشی سب کی خوشی ہے، ان کی کرنسی ایک ہے،
ان کا ویزا ایک لگتا ہے. آپ شنجن ویزا لگوائیں, آپ تمام یورپین کنٹریز کے اندر جا سکتے ہیں. آپ دیکھیں جب افغانستان پہ حملہ ہوا, عراق پہ حملہ ہوا, جن جن ممالک پہ حملہ ہوا, آج آپ غزہ کی صورتحال دیکھ لیں, تو جب بھی ایسی کوئی صورتحال ہوتی ہے, اس وقت نیٹو کا اتحاد بنا, اس سے پہلے سوویت یونین کا اتحاد بنا. آج غزہ کی صورتحال میں آپ دیکھیں تمام مغربی ممالک اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں. غزہ کے مسلمانوں, وہاں پہ جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے, جو نسل کشی ہو رہی ہے, مطلب جو جنگی جرائم دنیا کے مسلمہ جنگی جرائم ہیں, ساری دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے, ان جنگی جرائم کا وہاں پہ ارتکاب ہو رہا ہے. اس وقت بنیادی طور پر ضرورت اسی چیز کی ہے کہ اس چیز کو دیکھا جائے کہ ہم ان نیشن سٹیٹ کے تصور کے ساتھ بھی امت واحدہ کا تصور پیش کر سکتے ہیں. اگر یورپی یونین اتنے سارے ممالک ہونے کے باوجود ان کا ایک ویزا ہو سکتا ہے, ان کی ایک کرنسی ہو سکتی ہے, ان کا دکھ درد ایک ہو سکتا ہے, تو مسلمان اتنے, پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے, مسلمانوں تقریباً 56 کے قریب اسلامی ممالک دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں. اگر یہ آپس میں OIC کا جو ہمارا پلیٹ فارم ہے, اگر اس پلیٹ فارم کو صحیح طور پہ متحرک کیا جائے, حقیقی معنوں میں متحرک کیا جائے, اور اقوام متحدہ کے اندر آپ اگر دیکھ لیں اس وقت جو ویٹو پاور حاصل ہے کن ممالک, ان میں کوئی اسلامی ملک نہیں ہے جن کو ویٹو پاور حاصل ہو. اگر کسی ایک اسلامی ملک کو ویٹو پاور حاصل نہیں ہے, تو کم از کم مسلمانوں کے کسی مشترکہ پلیٹ فارم کو, مسلمانوں کے ممالک کو تو کم از کم درجے میں ایک ویٹو پاور حاصل ہونا چاہیے. غزہ کے حوالے سے کتنی قراردادیں اقوام متحدہ کے اندر پیش ہوئی, لیکن ایک امریکہ آ کر اس کو ویٹو کر دیتا ہے, تو ساری دنیا کی رائے ایک طرف ہوتی ہے, امریکہ کی رائے دوسری طرف ہوتی ہے. تو اس پر یقیناً ہمیں بہت بیسک لیول سے ہمیں کام کرنا ہوگا. اپنے تعلیمی نظام کے حوالے سے ہمارے سیاستدانوں کو آپ دیکھ لیں کہ ان کی ملک کے ساتھ, دین کے ساتھ, اس قوم کے ساتھ وفاداری کتنی ہے. جن لوگوں کے اپنے اکاؤنٹس باہر ممالک میں ان کے پیسے پڑے ہوئے ہیں, جہاں ان کی, میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ پتہ نہیں $300 ملین یا اس سے بھی زیادہ کی اماؤنٹ ہمارے پاکستانیوں کی باہر ممالک کے بینکوں کے اندر رکھی ہوئی ہے. جب ملک کو آپ کے ڈالر کی ضرورت ہے, ملک کے اندر اتنے مسائل ہیں, تو ایسی صورتحال کے اندر ہماری ساری وفاداریاں غیر مسلم ممالک کے ساتھ ہیں. تو بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں, تعلیمی نظام کو دیکھیں, اپنے سیاسی اداروں کو, جو ہماری بیوروکریسی ہے, جو ہمارے ادارے ہیں, ان سب کو جب تک, یعنی ہم خود بھی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں, یہ کوشش کریں کہ یہ سسٹم کیسے ٹھیک ہوگا. دیکھیں جب تک ہم سسٹم کو ٹھیک نہیں کریں گے, محض اچھی باتیں کرنے سے, تو مثال کے طور پر میں بہت اچھی باتیں کر لیتا ہوں, لیکن جو ہمارا اسسٹنٹ کمشنر بیٹھا ہوا ہے, ڈپٹی کمشنر بیٹھا ہوا ہے, SHO, SSP, DSP بیٹھا ہوا ہے, اگر اس کی ذہن سازی نہیں ہوئی, وہ ایسے تعلیمی نظام سے پڑھ کے نہیں آیا جس میں اس کی یہ ذہن سازی کی گئی ہو کہ آپ نے ملک کا وفادار بننا ہے, آپ نے دین کا وفادار بننا ہے, آپ نے اس امت کا وفادار بننا ہے, اگر اس کی یہ ذہن سازی نہیں ہوئی, تو وہ رشوت بھی لے گا, وہ کرپشن بھی کرے گا, 2 نمبری بھی کرے گا, ماورائے عدالت قتل بھی کرے گا, جو کچھ ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے. تو ہمیں اس کے جو کور, آپ یہ کہہ لیں کہ جو اس کے بنیادی اسباب ہیں, اس پہ غور کرنا چاہیے, روٹ کازز کو دیکھنا چاہیے, اور اس کو حل کرنے کی طرف ہمیں جانا چاہیے. بہت خوب. ناظرین, گفتگو یہ سلسلہ جاری رہے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا, لوٹ کر آتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, جی ٹی وی خصوصی نشریات عرفان رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور یہ ہمارا سیگمنٹ سوالات جوابات کا سیگمنٹ ہے. آپ کے اسکرین پر ہمارے ٹیلی فون نمبرز آ رہے ہیں, آپ فون اٹھا سکتے ہیں, ہمارا نمبر ڈائل کر سکتے ہیں, اپنے سوالات ہمارے سیگمنٹس ہمارے علماء اکرام سے پوچھ سکتے ہیں, ہم ان کے سوالات کے جوابات دلوائیں گے. چلتے ہیں واٹس ایپ کے سوالات کی طرف. بسم اللہ. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام علماء کرام کو میری طرف سے سلام. سر میرا سوال ہے قاری خلیل الرحمان صاحب سے, کتنے کلومیٹر سفر کرنے پر بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا, اور نماز قصر کتنے کلومیٹر سفر پر بندہ پڑھ سکتا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دے دیں. ٹھیک ہے, خاص طور پہ قاری صاحب سے آپ سے سوال پوچھا گیا ہے, تو اس میں رہنمائی فرما دیں. جزاکم اللہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی جو مسافت ہے وہ اپنے شہر سے باہر 3 فرسخ مقرر کی ہے. 3 فرسخ, اور ایک فرسخ جو ہے وہ 3 میل کا ہوتا ہے, تو 3 فرسخ 9 میل کے ہوئے. لیکن گھر سے باہر نہیں, شہر سے باہر.
جہاں شہر کی حدود خدا حافظ بلدیہ عظمیٰ کراچی، اس کے بعد 9 میل یعنی تقریباً 14-15 کلومیٹر اتنا ہونا چاہیے اس کے بعد سفر، تو وہ مسافر کہلائے گا۔ خوب، ایک اور لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم۔ واٹس ایپ کے سوالات کی طرف چلتے عرفان ہیں۔ رمضان کی پوری ٹیم کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء کرام سے یہ سوال ہے کہ عید الفطر کا چاند نظر آتے ہی کئی علاقوں میں جس گھر میں فوتگی ہوئی ہو تو وہاں پہ دعا کا ایک سلسلہ شروع کیا جاتا ہے کہ یہ میت کی پہلی عید ہے، تو علماء کرام عید فطر کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ ان کے صدقات وغیرہ کے حوالے سے کوئی ایسی تقریبات کی جاتی ہیں، ڈاکٹر صاحب اگر آپ اس کا جواب دیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جو شہر کے مضافات ہیں اس سے نکل کر تقریباً 92 کلومیٹرز کا اگر کوئی سفر طے کرتا ہے اور وہاں اس نے بحیثیت مقیم 15 دن یا اس سے زیادہ عرصے قیام کرنے کا ارادہ بھی نہیں ہے تو ایسا شخص مسافر جو ہے وہ کہلاتا ہے۔ اور دوسری بات انہوں نے عید الفطر کے حوالے سے عید کیا الفطر کے حوالے سے میرے خیال سے وہ یہ بات کریں کہ کوئی ایسا انہوں نے آرگنائزیشن بنا لی ہے، کوئی ایسی چیز بنا لی ہے کہ جس کے تحت وہ غریبوں کی مدد یا کوئی نہ انہوں نے کہا کہ عید الفطر کا جب چاند نظر آتا ہے جی ہم مرحومین کے لیے دعا کا اہتمام کرتے ہیں۔ دیکھیے دعا تو کبھی بھی کسی کے لیے بھی کی جا سکتی ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور اگر عید الفطر کا چاند نظر آتا ہے اس کے لیے باقاعدہ کوئی ایسا اہتمام کرنا کہ جس سے کوئی شریعت کا حصہ سمجھا جائے، اس طرح کے اہتمام سے گریز کیا جائے، لیکن مطلقاً اگر کوئی اپنے والدین کو یاد کرتا ہے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، تو کوئی مذائقہ نہیں۔ ہی دعا کا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بس وہ عید کا دن ہوگا، وہ اپنے پیرنٹس کو یاد یہ کوئی کرنا چاہ خاص رہے ان کی ہوں۔ روایت ہوگی۔ ٹھیک ہے، ایک اور لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم۔ السلام وعلیکم السلام جی سر، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی، میں طلحہ بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ قاری خلیل الرحمان جوید صاحب سے میرا سوال ہے۔ جی طلحہ صاحب۔ قاری صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنا لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمانا تھا تو نبی اکرم کو صرف ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلمانوں کی طرف مبعوث فرما دیا اور باقی کئیوں کو زیادہ بنی اسرائیل کی طرف اور فلاں امتوں کی طرف؟ اور دوسرا سوال یہ تھا میرا کہ جب سورہ قدر میں ذکر ہوتا ہے کہ جو لیلۃ القدر کی رات کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کا نزول فرماتے ہیں تو اس کے اندر حضرت جبرائیل کا بھی نزول ہوتا ہے کہ وہ صرف کیا کہتے ہیں انبیاء کرام کی طرف وحی کی صرف لے کے آتے جاتے تھے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ قاری صاحب۔ پہلے سوال کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ شان میں کمی نہیں پیدا ہو رہی، بلکہ یہ تو شان بڑھائی گئی ہے۔ پہلے جتنے انبیاء آئے اور جتنا بھی سلسلہ چلا، سب نے آ کر کے یہی کہا فقال یا قوم، فقال یا قوم، اپنی اپنی قوم کو مخاطب کیا، یعنی ان کی حدود قیود بہت محدود تھی، ایک برادری، ایک قوم، ایک علاقہ، ایک شہر۔ لیکن جب ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے وہ انداز ہی بدل دیا۔ یا قوم والا انداز نہیں تھا، یا معاشرہ عرب والا انداز نہیں تھا، یا عرب عجم والا انداز۔ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے کائنات کے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ باقی انبیاء بے شک باقی قوموں کی طرف کثرت سے آئے ہیں، لیکن محدود دائرے میں اور محدود پاور میں اور محدود حدود کے اندر آئے ہیں۔ لیکن ہمارے پیغمبر کی رسالت اور نبوت اور شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ایسی وسعت کر دی کہ پھر آپ کے بعد کسی نبی کے آنے کی گنجائش ہی نہیں۔ کیا کہنا ہے؟ اور فرشتوں کے حوالے سے سوال پوچھا گیا کہ فرشتوں کا نزول سے وہ صرف حضرت جبرائیل کا ہوتا ہے یا اور بھی انبیاء؟ نہیں، پوری ٹیم ہوتی ہے۔ جبریل تو ایک سردار ہے، سردار کے ساتھ ان کی جو جتنی ٹیم ہوتی ہے ساری آتی ہے۔ اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ جتنے لوگ عبادات میں مصروف ہوتے ہیں وہ فرشتے آ کے ان سے مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ ہمیں اگرچہ احساس نہیں ہوتا، اگر ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری دعا پہ وہ آمین بھی کہتے ہیں، اور اس طرح صبح صادق تک وہ رات سلامتی والی ہے۔ خوب، ایک اور لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں صاحب بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے۔ جی صاحب فرمائیے گا۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ کیا سنوکر کھیلنا جائز ہے، اور جن گیمز میں ڈائس ہوتا ہے وہ کھیل سکتے ہیں؟ اسنوکر کھیلنا جائز ہے؟ مفتی رشید صاحب، اسنوکر کھیلنا جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنوکر کھیلنا تو دیکھیں کوئی اس میں جوئے کا کوئی قمار کا ایلیمنٹ نہیں ہے، جیسے سٹہ بازی کر رہے ہوتے ہیں، ویسے ہی کوئی ٹائم پاس کے لیے کوئی کھیل رہا ہے۔
تفریح کے لیے، اور ایسا نہیں ہے کہ اس میں ایسا انہماک ہے کہ نماز کا بھی پتہ نہیں، فرائض کا بھی، حلال حرام کا، تو ایک حد کے اندر رہتے ہوئے کھیل کے طور پہ اس کو کھیلا جا سکتا ہے۔ اچھا ایک بات میں اس حوالے سے بھی عرض کر دوں، کل جو یہاں بات چیت ہوئی ہماری، تو اس سے مجھے ایسا لگا کہ بعض اوقات لوگ نا اس کو کوئی کفر اسلام کا مسئلہ سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی آج ہم نے بات کی اتحاد اتفاق کی، تو میں ایک سمجھیں ایک ڈسکلیمر کے طور پہ یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جو اختلافی مسائل ہیں، فقہی مسائل میں، فروعی مسائل کے اندر جو اختلافات ہیں، تو یہ صحابہ کرام کے زمانے سے یہ اختلافات چلے آ رہے ہیں۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی سوال اچانک آتا ہے تو اس کی وضاحت ظاہر ہے کہ اگر کسی نے حدیث کی، قرآن حدیث کی روشنی میں کچھ سمجھا ہوتا ہے، وہ اس کو ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں، اور قرآن حدیث کی روشنی میں کوئی اور موقف ہوتا ہے تو اس کو پیش کیا جا رہا ہوتا ہے، تو اس کو عوام کو اس طور پہ دیکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ معاذ اللہ ایسا نہیں کہ کفر اسلام کا ہمارا مسئلہ ہے۔ الحمدللہ قاری خلیل الرحمان صاحب بھی مسلمان ہیں، بہت اچھے مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم بھی مسلمان ہیں، تو ایسا نظریاتی کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں، تو لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اس کو اس طرح یہ کوئی مناظرہ نہیں ہو رہا، کوئی اس طرح کی ڈیبیٹ نہیں ہو رہی، ایک علمی بات ہوتی ہے، بعض اوقات الفاظ میں کوئی تیزی آ جاتی ہے، گرمی ہو جاتی ہے، اس میں کوئی اس ایسی کو بات نہیں ہے۔ کوئی اس طرح کفر اسلام کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ باقی سفر کے حوالے سے بھی میں مختصر ایک بتا دوں کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے صحیح بخاری میں، اس کے اندر 4 برد کے الفاظ ہیں، اور اس کو پھر 16 فرسخ کے ساتھ صحیح امام وہاں اس کی حدیث میں تشریح کی گئی ہے، اس کی بنیاد پر، اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 یوم و لیالہن کی روایات منقول ہیں، اس کی بنیاد پر ہمارے ہاں یہ فتویٰ ہے اس پر کہ 77 سم تھنگ یعنی 2.4 کلومیٹر وہ بنتا ہے، وہ مسافت سفر ہمارے ہاں۔ ایک اور لائف کال ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم۔ کچھ کہنا چاہ جی کال کے بعد آپ ہی کے پاس آ رہا ہوں علامہ صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے گا، اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر دیں اور کال کے اوپر توجہ دیں، کیونکہ وہ ٹی وی پہ آپ کے پاس کچھ سیکنڈز کے بعد آئے گا۔ جی میں عمران بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی فرمائیے گا سر۔ اچھا سر، میرا یہ سوال ہے کہ اگر میں یہاں پہ جاب کرتا ہوں، یہاں سے میں نے اٹک جانا ہو، مطلب کہ 1 ویک کی چھٹی کر، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ میں نے 1 ویک رہنا ہے، تو وہاں پہ کیا میں نے اپنے گھر میں جب رہتا ہوں 1 ویک، تو وہاں پہ مجھے پوری نماز پڑھنی ہے یا قصر نماز پڑھنی ہے؟ 1 مہینے کے لیے رہنا ہے آپ نے وہاں پہ جا کر؟ میں 1 ویک کے لیے۔ 1 ویک کے لیے رہنا ہے آپ نے؟ جی 1 ویک کے لیے اگر میں یہاں سے چھٹی۔ اور ان دونوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے جہاں سے آپ نے ٹریول کیا ہے، تاکہ علماء کرام؟ یہاں سے تقریباً 450 سے 500 کلومیٹر۔ 450 سے 500 کلومیٹر 1 ویک کے لیے رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں علماء کی طرف اور سوال کا جواب دلواتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، جی ٹی وی خصوصی نشریات عرفان رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ علماء دین ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں، آپ کی اسکرینز کے اوپر ہمارے فون نمبرز آ رہے ہیں، آپ ان ڈائل کر سکتے ہیں، ہمارے پروگرامس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں شمروز خان بات کر رہا ہوں وری پور سے۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ میں نے بیماری کی وجہ سے پہلا روزہ کھایا ہے، اب میرے لیے شریعت میں اور اسلام میں کیا حکم ہے؟ آپ نے پہلا روزہ رکھا ہے؟ پہلا روزہ کھایا ہے بیماری کی وجہ سے۔ اچھا بیماری کی وجہ سے روزہ توڑ دیا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کھا لیا بیماری کی وجہ سے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ علامہ صاحب سب سے پہلا جو سوال پوچھا گیا ہے کہ بیماری کی وجہ سے روزہ، بیماری کی وجہ سے روزہ جو اگر توڑ دیا تو اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ بیماری دیکھیں، اگر بیماری ایسی ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے تو بیماری بڑھ سکتی ہے، یا ڈاکٹر کی تشخیص یہ ہے کہ اس بیماری میں دوائیں کھانی چاہیے ورنہ بیماری بڑھ جائے گی، تو ایسی صورت میں تو قطعاً اس کے لیے روزہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں بھی ہے فَإِن كُنتُم مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو یہ مریض ہیں اور مریض کے لیے تو روزہ ہے نہیں، وہ جتنے دن اس نے روزے ماہ رمضان کے نہیں رکھے ہیں اتنے ہی روزے بعد میں کسی بھی مہینے میں رکھیں گے۔ ٹھیک، بہت خوب۔ ایک اور لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم۔
وہ رہ گیا, گزر گیا, چھوڑ. جی السلام علیکم. ورنہ آپ سلام. میرا سوال ہے قاری عبدالرشید صاحب سے, مفتی عبدالرشید صاحب سے. جی فرمائیے گا. قوالی سننا جائز ہے یا نہیں؟ قوالی سننا جائز ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے مفتی صاحب, مفتی رشید, ڈاکٹر عمیر صاحب. ان دونوں ہی دیکھیے قوالی اور سماع کا جہاں تک تعلق ہے کہ اگر اس کا کلام شرعاً درست ہے اور اس میں کوئی ایسا جملہ نہیں ہے جو خلاف شرع ہو, تو ایسا کلام سننا شرعاً جائز ہے. جہاں تک تعلق ہے کہ مزامیر کے ساتھ قوالی اور سماع کا سننا جائز ہے یا نہیں, تو مزامیر کے سماع میں علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ حرام لعینی ہی ہے, یعنی میوزیکل انسٹرومنٹ اٹ سیلف حرام ہے, اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ اٹ سیلف حرام نہیں ہے بلکہ یہ حرام لغیری ہی ہے, یعنی اس کے مقاصد کے پیش نظر اس کو حلال یا حرام کہا جائے گا. تو اسی لیے قوالی کا سننا اگر آداب شرعی کے ساتھ ہو تو شرعاً جائز ہوگا, لیکن اگر اس میں کوئی ایسی شے شامل ہو جائے جو بدعات میں سے ہو یا نعوذ باللہ اس میں کچھ ایسی چیزیں آ جائیں جو شرک اور کفر سے تعبیر رکھتی ہوں, تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا شرعاً سننا ناجائز ہو. قوالی کے حوالے سے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ کوئی بھی ایسا کلام جس کے اندر کوئی شرکیہ جملہ ہو, جیسے ہمارے ہاں قوالی چل رہی ہوتی ہیں نا قوالیاں, اس میں بہت عجیب و غریب قسم کے شرکیہ الفاظ ہوتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ شرکیہ الفاظ چاہے وہ اس کو آپ قوالی کا نام دے دیں, چاہے آپ اس کو نعت کا نام دے دیں, چاہے آپ اس کو نظم کا عنوان دے دیں, کوئی ترانے کا عنوان دے دیں, عنوانات بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا, اصل ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے اندر مواد کیا ہے. دوسرا یہ کہ اگر اس کے ساتھ کوئی میوزیکل, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا اس میں اختلاف, ہمارے ہاں فتویٰ اسی پر ہے کہ میوزک آپ چاہے قوالی کے لیے کریں, نعت کے لیے کریں, تو میوزیکل انسٹرومنٹس اگر آپ دینی چیزوں کے اندر استعمال کریں گے تو اس کا کوئی جواز کا ہمارے ہاں اس پہ فتویٰ نہیں ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد لوٹ کر آتے ہیں. بالکل حرام اور ناجائز ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم ناظرین, جی ٹی وی خصوصی نشریات عرفان رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. آپ کی اسکرینز پر ہمارے فون نمبرز آ رہے ہیں, آپ ڈائل کر سکتے ہیں, ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں, سوالات پوچھ سکتے ہیں. ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کی طرف بڑھتے ہیں. بسم اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. واٹس ایپ کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں توفیل گلزار کشمیر انڈیا سے بول رہا ہوں, اور میرا سوال مفتی حنیف قریشی حافظ اللہ تعالیٰ اور قاری خلیل الرحمن حافظ اللہ تعالیٰ سے ہیں کہ آپ دعا کی لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کریں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعا هو العبادہ, دعا عبادت ہے. تو اگر ہم کسی اور کو پکارتے ہیں اللہ کے سوا, جیسے نبی کو یا کسی اولیاء اللہ کو, کیا یہ دعا میں آتا ہے؟ کیا یہ شرک نہیں ہے؟ اور قرآن میں جو فتویٰ لگا ہے مشرکین عرب پر کہ وَيَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, یہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں, تو یہ جو ندا ہے کیا یہ دعا کے معنی میں تھا؟ اور جو مشرکین عرب پکارتے تھے کیا وہ بزرگان دین کو نہیں پکارتے تھے, جو کہ قوم نوح کے 5 بزرگ تھے؟ صحیح بخاری میں جو آتا ہے, حبل آتا ہے, یغوث. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس کے اوپر دعا کی فضیلت کے حوالے سے قاری صاحب بس آپ ایک کمنٹ کرتے ہیں. اس سے اس کی بھی تشنگی دور نہیں ہوگی, ہمارا بھی دل خوش نہیں ہوگا کہ ہم نے بندے کو کچھ بتایا نہیں ہے. دعا کی فضیلت, دعا کیا اب مانگنی دعا چاہیے؟ مانگنی چاہیے. الدعاء سلاح المؤمن, اللہ کے رسول نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے. آپ نے فرمایا الدعاء هو العبادہ, دعا اصل عبادت ہے. آپ نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا اصل گودا ہے, مغز ہے. یہ اصل میں ہم یہ کہتے ہیں نا کہ خدا نظر نہیں آتا, خدا نظر نہیں آتا. میں یہ کہتا ہوں کہ کون کہتا ہے کہ خدا نظر نہیں آتا؟ ارے وہی تو نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا. کیا کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت خوب. ایک اور لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. سمجھ اشتا کہ نہیں؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں مشتاق بات کر رہا ہوں کراچی سے. میرا سوال ہے, میرا لوگوں نے کرائے پہ مکان لیا ہے, دیا ہوا ہے, تو اس کے اوپر زکوٰۃ بنے گی یا نہیں بنے گی؟ کرائے پر مکان آپ نے دیا ہوا ہے یا لیا ہوا ہے؟
दिया हुआ है। दिया हुआ है तो आपके उसके ऊपर ज़कात बनेगी नहीं बनेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुफ्ती रशीद साहब। देखिए, किराए पर ये डिपेंड इस पे करता है कि ये माल तिजारत है या नहीं। तो माल तिजारत की जो डेफिनेशन है वो ये है कि कोई भी चीज़ इस नीयत से ख़रीदी जाए कि इसको मैंने आगे बेचना है। तो अगर इन्होंने इसी नीयत से ख़रीदा है कि भाई ये मैंने आगे बेचना है, तब तो ये माल तिजारत है और अब तक इनकी ये नीयत भी है, लेकिन अब तक बिक नहीं रहा तो किराए पे चढ़ा दिया है, तो फिर ये माल तिजारत होगा। माल तिजारत होने का मतलब ये कि इस घर की कीमत पे ज़कात होगी। लेकिन अगर इन्होंने बेचने की नीयत से नहीं लिया या इनको मीरास में मिला या कोई भी ऐसी सूरत है, तो ऐसी सूरत में इसकी घर की कीमत पे ज़कात नहीं होगी, उससे जो इनकम हासिल हो रही है। अगर ये वैसे ही साहिब निसाब है तो ज़कात हो। एक और लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मेरा नाम मोहम्मद हबीबुर रहमान है, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। जी हाफिज़ साहब। अच्छा, मेरा सवाल चारों उलमाए कराम हमारे लिए मोहतरम है, बैठे हुए हैं, उन सब के सामने मैं एक सवाल रखना चाहता हूँ कि मस्जिद का असल में बेसिक पर्पस जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में क्या था, और आज जो मसाजिद जिस तरीके से मैनेज की जा रही हैं, जो भी उनके अंदर तरीक़ाकार है कि जिस तरीके से मतलब रन की जा रही हैं, तो क्या उनमें कोई फ़र्क है या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मसाजिद थी वो किसी और मकसद के लिए बाकायदा बनाई गई थी, ठीक है, और आज हमने सिर्फ और सिर्फ उनको नमाज पढ़ने के लिए मखसूस कर दिया है, या दीगर अपनी जो भी हमारी एतकाद के मुताबिक जो भी तकारीब है उस तक मखसूस कर दिया है। तो बेसिक मकसद मस्जिद बनाने का क्या था? मैं ये असल में सारे चारों हमारे मुतबर बैठे हुए उनसे अलामा साहब, मसाजिद बनाने का बेसिक मकसद पर्पस क्या था? अहसन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाजिद हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उनका एक हदफ तो ये था कि अल्लाह की बंदगी हो जाए, इबादत हो जाए, और दर-ए हाल इन्हीं मसाजिद के अंदर हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ुक़रा और गरीबों की दादरसी भी फरमाते थे। इन्हीं मसाजिद के अंदर लोगों के इख्तिलाफ़ात को हल भी करते थे, और इन्हीं मसाजिद के अंदर जंगों की प्लानिंग और तदबीर भी होती थी। इख्तिलाफ़ात भी इसी में बिल्कुल यहीं पर फ़ैसले करते थे हज़रत रसूलुल्लाह। तो यानी ये मल्टी पर्पसेस के लिए मस्जिद इस्तेमाल होती थी, इबादत के लिए भी और मामलात दुनिया को सॉल्व करने के हवाले से भी। और अगर उसी सीरत और सुन्नत को जारी रखा जाए तो हमारी मसाजिद भी महदूद न हो किसी एक काम में। क्या कहना है कारी साहब आपसे भी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इशू है मेरे ख्याल से, इसके ऊपर अगर आप भी कमेंट करें। खूबसूरत बात की इन्होंने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अव्वली मकसद तो यही है जो मोहतरम वज़ीर साहब ने बयान किया, अन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मअल्लाहि अहदा, अल्लाह की बंदगी। लेकिन आपने अदालत उज़्मा भी इसी को करार दिया। आपने बड़े बड़े फैसले मस्जिदों में बैठकर आपने किए। फिर आपने सफारत खाने का काम भी इसी मस्जिद से लिया। अच्छा, बड़े बड़े सोफरा से आप लाल महरून कलर का जुब्बा ज़ेब तन फरमाते और मस्जिद में बैठते, और सोफरा आकर आपसे मुलाकात करते। वज़ारत ख़ारजा का दफ्तर भी आपने इसी को करार दिया। हत्ता कि GHQ भी आपने मस्जिद को करार दिया। बड़े बड़े जिहादी काफ़िले जब आप रवाना करते या तजवीज़ फरमाते, ये इसका दस्ते का लीडर होगा, ये इस दस्ते, आप इसी मस्जिद से तरतीब देते। तो सिर्फ यानी आपने नमाज तक वो नहीं, बल्कि दुनिया में वजूद में आने वाली सबसे पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी भी आपने असहाब सुफ़ा के नाम से आपने इसी मस्जिद में। क्या कहने डॉक्टर इसी के अंदर। ठीक है, आपसे सवाल यही पूछना चाह रहा हूँ कि ये मसाजिद को अब तो हमने सिर्फ इबादत की जगह, खानकाहों की जगह बना दी, और हम ये कहते हैं कि कोई भी दुनिया की बात इधर नहीं करना। वलीद, जब से मुसलमानों में रिलीजियस सेकुलरिज़म की फ़िक्र परवान चढ़ना शुरू हुई है कि इस्लाम भी लाइक एनी अदर रिलीजन सिर्फ एक पर्सनल मैटर बनकर रह गया है, तो हमने मस्जिद, मिंबर, महराब, खानकाह को भी सिर्फ़ और सिर्फ जो फ़िलासफ़ी ऑफ वर्शिप हमारे नज़दीक बहुत महदूद है, हमने इबादत गाहों को भी सिर्फ़ 5 वक्त की नमाज़ों या अज़ानों के लिए महदूद कर दिया। मस्जिद अल्लाह तबारक व तआला की इबादत का घर है, और इस्लाम के नुक्ता नज़र से जो फ़िलासफ़ी ऑफ वर्शिप है वो सिर्फ़ 5 वक्त की नमाज़ों या रमज़ानुल मुबारक तक के लिए महदूद नहीं है, बल्कि इंसान की पूरी ज़िंदगी इबादत है। आप देखिए कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी मस्जिद को एक सोशल इंस्टीट्यूशन के तौर पर और एक रियासत के इदारे के तौर पर कैसे इस्तेमाल फरमा रहे हैं कि इसी मस्जिद में लोगों का निकाह मुनक़िद हो रहा है। क्या कहना है? इसी मस्जिद में लीगल एक्सपर्ट्स लोगों को फतवे की सूरत में एक लीगल ओपिनियन बता रहे हैं।
اسی مسجد میں عدالت اور قضا کے احکامات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مستفید فرما رہے ہیں. تو گویا کہ صفہ کی صورت میں ایک فرسٹ اسلامک ریزیڈینشل یونیورسٹی ہو یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہاں سے ڈیلیگیشنز کو روانہ کرنا. آج بھی آپ دیکھیے کہ مسجد نبوی شریف میں اسطوانۃ الوفود موجود ہے کہ وہاں پر وفود آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا کرتے تھے. تو گویا کہ آج بھی اگر مسجد کو اس کے اصل رول کے ساتھ زندہ کیا جائے. میں یہاں پر ایک مثال دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب آپ مغربی ممالک میں جاتے ہیں. آپ کال لینا چاہتے ہیں؟ ایک لائیو کال لینا چاہ رہے ہیں، پھر آپ کی طرف آتا ہوں تو پھر آپ مزید اس کے اوپر ایکسپلین کیجیے گا. لائیو کال ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، یہی عرض کر رہا ہوں. جی یحییٰ صاحب، میں معذرت چاہتا ہوں، میں مخل ہوا آپ کے اس میں جواب میں، لیکن میرا ایک سوال بہت امپورٹنٹ جو میں کئی دنوں سے سوچا تھا پوچھوں آپ علماء حضرات سے. وہ بڑا مسئلہ ہے آج کل کا. دیکھیں مسجد میں جانے کچھ ایک اصول ہے، کچھ پروٹوکالس ہیں لباس کے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ آج کل کے جو نوجوان ہیں بڑا اچھی بات ہے کہ وہ آ رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو لباس پہن کے آ رہے ہیں وہ غیر مناسب ہوتا ہے. وہ جب سجدے میں جاتے ہیں تو سارا جسم جھلکتا ہے، کوئی لیگنگ پہن کے آ جاتا ہے، کوئی ٹریک سوٹ پہن کے آتا ہے، تو اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں. تو آپ علماء حضرات ہیں، آپ سمجھائیں گے تو ان کی بات ان کی سمجھ میں آئے کہ لباس کی ستر پوشی کی کس طرح اہمیت ہے اور کس طرح رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. مسجد کے پروٹوکول ایک اور لائیو کال ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میرا نام سفیان ہے، فقیر والی سے بات کر رہا ہوں. میرا قاری خلیل صاحب سے سوال ہے کہ بالوں کو کالا رنگ لگانا جائز ہے؟ ٹھیک ہے جی بس ٹھیک ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو ایک ایسا معاشرتی اور ریاستی ادارہ بنایا ہے جس کا براہ راست اثر مسلمانوں کی زندگی پر مترتب ہوتا ہے. اسی لیے جب مسجد نبوی شریف تعمیر کی گئی تو یہ اسلام کا پہلا ادارہ ہے جو یثرب میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد مدینہ منورہ بنا، قائم کیا گیا. آپ دیکھیے کہ تمام مغربی ممالک میں یا اسلامی ممالک میں جو پاکستان اور ہندوستان کے ماسوا آپ کو دنیا میں نظر آتے ہیں، آپ دیکھیں کہ وہاں پر مسجد کو ایک کمیونٹی سینٹر کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. ابھی میں کچھ دن پہلے سنگاپور میں تھا تو میں نے خود وہاں ملاحظہ کیا کہ بچوں کے لیے باقاعدہ پلے ایریا الگ بنایا جاتا ہے، عورتوں کی مسجد میں آمد و رفت کے لیے جگہ الگ سیپریٹ بنائی گئی ہے، وہاں پر باقاعدہ لنچ اور ڈنر کے لیے ایک علیحدہ جگہ بنائی گئی ہے. تو گویا کہ لوگوں کا براہ راست مسجد کے ساتھ اس قدر انٹریکشن بڑھ جاتا ہے کہ وہ بہت بہتر انداز سے اسلامی زندگی کو گزارتے ہیں. دوسری امپورٹنٹ بات جو مسجد کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد. لباس کے حوالے سے میں یہ کہنا ضروری سمجھوں گا کہ ایک تو ہمارے نوجوانوں کو ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے اگر وہ مسجد میں آ رہے ہوں. اگر کوئی ننگے سر مسجد میں آ جاتا ہے تو بعض اوقات بعض ائمہ حضرات اس کو اس قدر سختی کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ مسجد میں آنا نہیں چاہتے. لباس کے حوالے سے چند باتیں سمجھ لیں کہ یہ شلوار قمیض کو اسلامی شعار نہیں ہے. ٹھیک ہے، گرین لینڈ میں آپ کسی کو لکھنؤ کا کرتا اور پاجامہ پہنا کر بھیج دیں تو یقینی طور پر اس کا خون وہاں پر منجمد ہو جائے گا. اگر لباس شرعی اصولوں کے مطابق ہے، مرد عورتوں کا لباس نہ پہنیں، عورتیں مردوں کا لباس نہ پہنیں، وہ کسی دوسرے مذہب کا اسلامی شعار نہ ہو، سردی گرمی خزاں بہار کے اثرات سے آپ کو بچاتا ہو، آپ کے جسم کے سطر کو ڈھانکتا ہو، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے جسم پر خوبصورت لگتا ہو. بعض اوقات نوجوان یہ سلیو لیس لباس پہن کر شارٹس پہن کر مسجد میں آ جاتے ہیں. تو مسجد میں جائیں تو آداب کے ساتھ جائیں، مسجد کے آداب کو پامال نہ کریں. لائیو کال ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی ابراہیم بات کر رہا ہوں کراچی سے. اچھا میرا ایک بڑا مختلف سوال ہے، وہ یہ کہ ہمارے یہاں جو معاشرے میں جو ہمارے ریجنل کلچر ہے اس کو دین کے ساتھ مکس کر دیا گیا. مثال کے طور پہ کہ اگر عورت کی شادی کی مرضی پوچھنے والی بات ہے، یا دین جو ہے وہ عورت کو اختیار دیتا ہے کہ وہ اپنا حق مہر مقرر کر سکتی ہے یا شادی سے انکار کر سکتی ہے، تو اس چیز کو زیادہ تر ہمارے جو برادری اور ذات میں اس چیز کو بہت برا اور معیوب سمجھا جاتا ہے. اسی طرح نکاح کے بعد لڑکا اور لڑکی کا ملنا ہے جو کہ شرعاً اس میں کوئی اباحت نہیں ہے، لیکن ہمارا ممالک میں دیکھیں تو وہاں شریعت فالو ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ اگر اس طرح کی کوئی بات کی جائے تو یہ خاص طور پہ جو چھوٹے شہر ہیں، جو دوسرے شہر ہیں. اور دوسرا میرا سوال ہے جو آخری بس وہ کہ یہ جو ہمارے معاشرے میں برائیاں ہیں، اس کے لیے علماء کرام ہم کیا کس طرح معاملات کو بہتر بنانے کے لیے، سود ہے، جھوٹ ہے، یا کاروباری بےایمانیاں ہیں؟ ٹھیک ہے سر، یہ ٹھیک ہے. قاری صاحب سب سے پہلے جو سوال پوچھا گیا ہے کہ بالوں کو کالا کرنا کیا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے غیروا الا السودا، کہ سفیدی کو تو تبدیل کرو، چونکہ یہود مہندی بالکل نہیں لگاتے تھے اور کلر نہیں کرتے تھے، سفید ہی رکھتے تھے. تو آپ نے فرمایا ان کی مخالفت میں غیروا، اس سفیدی کو تبدیل کرو
इल्ला सौदा सिवाय काले के, यानी और एक रिवायत में आता है फजतनिबु सवाद, काले से बच्चों, गोया बाकी हर कलर की इजाज़त है सिवाय काले के। ठीक है, काले में थोड़ा सा धोखा लगता है और बाकी अगर कलर हो तो उसमें धोखा इसलिए नहीं आता कि वो कलर सफ़ेद के ऊपर चढ़ता है। ठीक है। अच्छा, ये शादी के हवाले से पूछा गया, ख़ास तौर पे कल्चर को मज़हब के साथ मिक्स करने के हवाले से, और शादी के जो रिवाज हमारे यहाँ हो चुका है, निकाह के बाद भी मिलने नहीं देते, इसके ऊपर क्या आपका रिस्पॉन्स है? असल में कुछ कल्चर हमारे ऐसे होते हैं जिन्हें इस्लाम एक्सेप्ट करता है, और कुछ ऐसे होते हैं जैसे अगर यूरोपियन कल्चर है, बाकी निकाह के बाद औरत हलाल हो जाती है। अगर औरत बालिगा है, लड़का भी बालिग है और लड़की भी बालिग है, और निकाह बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हुआ, वली की इजाज़त से हुआ, गवाहों की मौजूदगी में हुआ, हक महर निकाह हो गया, अब वो औरत उस पर हलाल है। अब उनको ज़्यादा अरसा तरसाओ नहीं, वो छुप छुप के मिलते रहेंगे, फ़ोन करते रहेंगे, वो बैलेंस डलवाता रहेगा, वो रातों रात ख़त्म हो जाएगा, अगले दिन फिर डलवाएगा, तो वो पैसा जमा करके रुखसती कराओ, उसकी जान छुड़ाओ। तो ये माँ बाप खुद ऐसे मौक़े पैदा ना करें जिससे वो अच्छा खासा एक नेकी वाला मामला बदी में तब्दील हो जाए। मुफ्ती साहब, आपसे भी यही सवाल है, ख़ास तौर पे क्योंकि निकाह के हवाले से आप काम भी कर रहे हैं, तो ये निकाह के बाद भी मिलने नहीं देते, और ज़ाहिर सी बात है ये माशरे में प्रॉब्लम्स आती हैं उसकी वजह से, और ये भी कि मर्ज़ी की शादी के हवाले से कि मर्ज़ी की शादी भी नहीं होती, वो भी सवाल पूछा गया, उसके हवाले से भी बड़ा इसको कल्चरली ना बहुत बुरा समझा जाता है कि मर्ज़ी की शादी कर रही है लड़की। देखें, इस हवाले से हमारे माशरे में ना दो तरह की एक्सट्रीम है। एक एक्सट्रीम ये है कि वालिदैन अपने बच्चों को हर हाल में फ़ोर्स करते हैं कि हमने जहाँ तुम्हारी शादी करनी है तुमने वहीं पे करनी होगी, अदरवाइज़ तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। कुछ सूरतें ऐसी होती हैं कि मसलन अगर किसी लड़के को कोई लड़की पसंद आ गई, किसी लड़की को कोई लड़का पसंद आ गया, और वो वालिदैन के सामने अपनी बात रख देते हैं कि भाई हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, फिर वालिदैन को ये देखना चाहिए कि आया ये हमारे लेवल का, हमारे मैच का है ये ख़ानदान या नहीं है। अगर वालिदैन को लगता है कि यार ये हमारे लेवल का है, जो शरीयत में जो कफ़ात का एक कॉन्सेप्ट है कि कुफ़ो है इस हमारे ख़ानदान का, तो फिर सिर्फ इस वजह से कि नहीं चूंकि लड़के ने खुद लड़की को पसंद किया है इसलिए कुछ भी हो जाए यहाँ तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। कुफ़ो का मयार क्या है? क्या कुफ़ो के अंदर शरीयत ने मुख्तलिफ मयार रखे, दीन है, नसब है, पेशा है, मुख्तलिफ चीज़ें कि उनको देखा जाए। दूसरे मोमिन के लिए बराबर नहीं है? नहीं, बराबर तो है। असल में निकाह का बुनियादी मकसद तो ये है ना कि ये निकाह चले। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक बहुत बड़े घराने की औरत है, वो किसी ऐसे औरत से मर्द से शादी कर लेती है जिसकी तनख्वाह 40,000 रुपये, उसका एक जोड़ा 20,000 का आता है। वो जब आएगी घर में उसको कहेगी मुझे आप महीने में 2 महीने में 20-20 हज़ार के सूट ला के दो, तो निकाह तो हो गया, लेकिन निकाह होने के बाद क्या ये निकाह चलेगा? अब वो कहेगी मुझे पिज़्ज़ा चाहिए। अगर वो सब्र, हिल्म और बर्दाश्त से काम करेगी तो चल जाएगा। मकसद यही है बुनियादी तौर पे कफ़ात का जो शरीयत में तसव्वुर है वो इसीलिए कि शरीयत ये तो नहीं चाहती कि निकाह हो फिर तलाक हो जाए। शरीयत ये चाहती है कि सस्टेन करे, ये जो भी रिश्ता है ये आगे चलता रहे, इसीलिए शरीयत ने कफ़ात का एतबार किया है। तो इसमें हमारे यहाँ ये जो वालिदैन में तसव्वुर पाया जाता है ना कि नहीं अगर इन्होंने खुद पसंद किया है किसी सूरत इनका ये रिश्ता नहीं होगा, तो भाई शादी ज़िंदगी तो उन्होंने गुजारनी है। अगर वो एक दूसरे को पसंद, लोग कह रहे हैं भाई ये मोहब्बत करना भी, भाई अगर उसको किसी ने किसी को देख लिया, उसको समझ आ गई, पसंद आ गई, वो पेश कर रहा है, हदीस में आता है लन तरा लिल मुतहाब्बैन मिस्लन निकाह, दो मोहब्बत करने वालों के लिए आप निकाह से बेहतर कोई अच्छी सूरत नहीं देखते। अगर वो मोहब्बत कर रहे हैं और पाकीज़ा तरीके से निकाह के रिश्ते में बनना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत ही खूबसूरती से जवाब दिया है, और खासतौर पर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की मिसाल हमारे सामने है। एक और लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज़ को बंद कर दें प्लीज़ और कॉल के ऊपर तवज्जो दें, टीवी की तरफ ना देखें जी। एक और लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सादिक लाहौर से बात कर रहा हूँ। ज़रा ऊंचा बोलें ताकि आवाज़ सही जाए। जी, मैं सादिक लाहौर से बात कर रहा हूँ। एक आदमी ने ना ये थोड़ा सा गर्मी हुई तो बीवी को तलाक दे दी, कह दिया तलाक एक दफ़ा, वो घर चली गई और महीने में सुलह करवा दी घर वालों ने। ठीक है। तो फिर 6 महीने बाद फिर थोड़ा सा झगड़ा हुआ तो फिर कह दिया तलाक, तो फिर घर वालों ने फिर 15-20 दिन बाद सुलह करवा दी। तो क्या ये जायज़ है या दोबारा निकाह होगा? ठीक है, अल्लामा साहब। कुछ समझा नहीं मैं।
स्पीकर ही नहीं नहीं, अच्छा आप समझे नहीं, ठीक है। सवाल ये है मुफ्ती साहब मेरे ख्याल से आप निकाह के हवाले से कि वो सबसे पहले ये बात है कि एक झगड़ा हो गया, एक बार तलाक उन्होंने दे दी और सुलह करवा दी गई, फिर 15-20 दिन के बाद फिर एक और बार तलाक दे दी गई और फिर सुलह करवा दी गई, तो 2 बार हुआ ये, तो उसके ऊपर क्या ओपिनियन है आपका? तो अगर 2 दफ़ा तलाक हुई है तो रुजू किया जा सकता है, और इस दफ़ा जब अगर रुजू होगा तो फिर आइंदा शौहर को एक ही तलाक का इख्तियार होगा। अगर उसने आइंदा तीसरी तलाक दे दी तो फिर बीवी उस पर हराम हो जाएगी, फिर उसमें रुजू नहीं हो सकता। एक और लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद दोबारा लौट कर आते हैं और दस्तरखान पे आपसे मुलाकात होती है। बज़्म ज़ौक़ में टपाल बज़्म ज़ौक़, बस थोड़ी सी वक्त और टपाल दानेदार के साथ फिर इफ्तारी खोलने का मज़ा ही कुछ और है। एक छोटा सा वक्फा।